الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق پہ آیت نمبر 5 تک ہم نے پڑھ لیا اور آج کے سبق میں آیت نمبر 6 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اور آئیے ان اسباق میں سیکھتے ہیں کہ قرآن نے معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بندہ انسان کی کس طرح سے اصلاح کی۔ بنی نوع انسان کو قرآن کریم میں قدم بقدم رہنمائی ملتی ہے، گائیڈ لائن ملتی ہے۔ انسان کی عائلی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، الغرض یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی کسی معاملے تک فہم و ادراک، شعور اور حکمتیں وغیرہ انسان کو سکھائی گئی۔ آج کی جو یہ آیت ہے، اس سمے دیگر جو اگلی آیات آ رہی ہیں، یہ معاشرتی زندگی کے اعتبار سے انسان کی فلاح کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان ہدایات پر مشتمل آیات ہیں۔ بات کر لیتے ہیں آیت نمبر 6 کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ یہاں پر سب سے پہلے اس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ ہر سوسائٹی، ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا محبوب مشغلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں بات کی جائے، کسی کی عزت کو اچھالا جائے، کسی کے کریکٹر پر بات کی جائے۔ غلط ترین افواہیں پھیلانا ان کا محبوب ترین کام ہوتا ہے۔ ایسی افواہیں خاندانوں کو، قبائل ہیں، بسا اوقات قوموں کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سختی سے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرما رہا ہے کہ خبردار، اگر کوئی فاسق اور بدکار تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کو فوراً قبول نہ کر لیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو اور اس کی جھوٹی خبر سے مشتعل ہو کر تم کوئی ایسی کارروائی کر بیٹھو جس پر خوفناک نتائج مرتب ہوں، اور پھر تم ساری عمر فرط ندامت سے افسوس کرتے رہو اور افسوس کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اس لیے جب تک تمہارے کانوں میں کوئی خبر پہنچے تو پہلے تمہارے پر لازم و ملزوم ہے کہ تم خوب تحقیق کر لیا کرو۔ تسلیم سے پہلے تحقیق کا ایک قاعدہ ہمیں سکھایا گیا۔ پہلے اچھی طرح چھان پھٹک کر لی جائے اور پھر اس کے اکارڈنگ مناسب قدم اٹھایا جائے۔ اور یہاں پر خاص طور پر اگر ہم دیکھیں نا، فتبینوا کے الفاظ ہمیں ریسرچ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کی یہ آیت ہمیں ریسرچ بتاتی، نوٹ دیٹ کہ اگر کسی نے کوئی بات بتائی تو بس اس کے متعلق۔ آج کی دنیا جتنی بھی ترقی کر رہی ہے نا، وہ ریسرچ پہ بیس کرتی ہے۔ سائنس کو دیکھ لیں آپ، علم فلکیات دیکھ لیں آپ، یہ پلانٹس کے علم کو دیکھ لیں، پلانٹس کے علم کو دیکھ لیں، ہیومن بینگز کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھ لیا جائے۔ جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں، سیٹلائٹ کی دنیا میں، روبوٹک دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ریسرچ بیسڈ ہیں۔ کسی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی، پھر اس کے بعد دور جدید کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی اگلے نے نئی تھیوری کو پیش کیا اور پھر اس کے مطابق امپلیمنٹیشن ہوئی۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر ایک چیز ایجاد ہوئی ہے کہ ہم انسان کو کیسے اسکین کر سکتے ہیں، ایک انسان کو فوٹو میں کس طرح سے بند کر سکتے ہیں، پھر تحقیق ہوئی، پھر ذہن لڑایا گیا کہ اسی طرح انسان کے اندر کے اجزاء کو بھی دیکھ لینا چاہیے جو کہ بیماریوں کی تشخیص کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ پھر ایسے کیمروں کا ایجاد ہوا، ایسی مشینوں کا ایجاد ہوا کہ جو انسان کے اندر داخل ہو کر انسان کے اندر کو اسکین کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ ایسی مشینز جس طرح کے ایکس رے ہے، وہ باہر سے باڈی کو اسکین کرتی ہیں، ایسی ریز ہیں۔ الغرض یہ کہ صرف میں نے ایک میدان کی ایک معمولی سی بات کی ہے۔ اگر ہم تحقیقی میدان کو دیکھیں تو یہ بہت وسیع ہے۔ یہ دنیا جتنی بڑی ہے، علوم بھی اس قدر ہیں اور اتنی ہی زیادہ تعداد میں ہیں کہ نہ ہم کسی ایک علم کو کسی دائرے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس علم کا دائرہ یہی ہے، لیکن یہ اتنا ہی ہے، ہم نے جتنا جان لیا اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔
نہ ہم کسی ایک علم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم جتنے علوم اب تک دریافت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نہیں ہے جس پر تحقیق کی جا سکے یا بحث کی جا سکے۔ یعنی ایک تو علوم کا دائرہ کار اس لحاظ سے وسیع ہے کہ ان کی کوئی گنتی نہیں ہے، دوسرا ہر علم اٹ سیلف اپنے اندر اتنی وسعت لیے ہوئے ہے کہ ہم اس کو بھی ایک طرح سے سمیٹ نہیں سکتے۔ تو فتبینوا لفظ ہم اس چیز سے بھی الیبوریٹ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری طرف اگر فاسقم بنبأ کے گرد ہم اپنی تفسیر کو دیکھیں تو یہاں پر ایک اور دائرہ لگا دیا گیا، یعنی فاسق اگر کوئی خبر لائے۔ اب یہاں پر اس حکم کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ خاص کر دیا گیا، ایک پرسن ہے جس کے سکہ ہونے پر، جس کے عادل ہونے پر آپ کو اعتبار نہیں ہے، نہ صرف آپ کو بلکہ معاشرہ بھی اس کے بارے میں یہ کہتا ہے اس کی رپورٹ اچھی نہیں ہے، اس کے کسی رپورٹ کے دیے جانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں پھر اس کو آگے پھیلائیں۔ خاص طور پر معذرت کے ساتھ خواتین میں یہ چیز بہت عام ہے کہ بس بریکنگ نیوز کو نشر کرنے والی میں ہی ہوں سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں پتہ نہیں کس چیز کا کریڈٹ لے جانے کی عادت ہے، یا کہہ لیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی بات کو، اور پھر لٹرلی دس از ٹرو کہ میں صرف تم سے یہ بات کرنے لگی ہوں، آگے نہ بتانا۔ یہ والی بات یا یہ والی بات ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر وہ بات کہنی بھی نہیں چاہیے، پھر بھی کہہ رہے ہیں۔ آگے نہ بتانا، کیوں نہ بتانا؟ کیونکہ مجھے کسی نے منع کیا کسی کو بتانا نہ۔ اللہ اکبر، اگر فلاں پرسن اے نے آپ کو منع کر ہی دیا ہے کہ پرسن سی کو نہ بتانا، تو آپ کیوں اس کو بتا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اس فلاں نے منع کیا تھا آگے کسی کو نہ بتانا؟ تو یہ ہماری عادات ہیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو اگر ہم بریک لگائیں نا، اگر ہم سٹاپ کریں تو معاشرتی کتنی اصلاحات ہو جاتی ہیں۔ لائک ایسا ہے کہ بہن بھائیوں میں بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ ایک بہن نے دوسرے سے کچھ ڈسکس کیا، اس کے الفاظ جو ہیں وہ ان کا دائرہ کار، بے شک وہ الفاظ ویسے ہی ہوں، دوسری بہن اس کے وہ الفاظ اٹھا کے دوسرے کو بتائے، الفاظوں کا بے شک وہی چناؤ کرے لیکن اپنی ٹون بدل لے، اپنا لہجہ بدل لے، اور سننے والے کو لگے کہ یہ الفاظ ایسے ہیں۔ بعض اوقات تو الفاظ بھی بدل دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور الفاظ کے بدل جانے سے مفہوم بدل جاتے ہیں اور پھر رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یعنی یہ چیزیں ہمیں سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے معاشرتی زندگی کی اصلاح کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہاں پر دیکھا جائے کہ اگر ایسا پرسن ہے جو آپ کو کوئی بات بتاتا ہے اور وہ اصلاحاً کوئی بات ہے یا کوئی ایسی خبر ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ ضرور اس کو سپریڈ کریں۔ اور ہاں یہ بھی کہ وہ پرسن جو آپ کو بتا رہا ہے وہ خود اپنی ذات میں عادل ہو، لائک اس کے بارے میں نہ صرف آپ کا یہ یقین ہو کہ یہ عدل پسند ہے، لائک یہ جھوٹا یا فاسق نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ریویوز بھی اس کے بارے میں یہی ہوں، پھر آپ اس کی بات سنیں اور پھیلائیں۔ اس حوالے سے میں چھوٹی سی یہاں پر نشاندہی یہ بھی کر دوں کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک پوسٹ بنا دی جاتی ہے۔ اب کل پرسوں میں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی، آج کل پیلسٹائن کے غزہ کے حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، تو کسی نے پوسٹ بنائی ہوئی تھی کہ رونالڈو نے اپنا ایک ایوارڈ سیل کیا ہے، وہ شو ایوارڈ تھا، اور جتنے پیسے ہیں وہ تمام کے تمام پیلسٹائن کے لوگوں کو ڈونیٹ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نیچے اتنے لوگوں کے لائکس، اور ہاں ٹھیک ہے، اٹ سیلف وہ بندہ ہے کہ پچھلے کسی دور میں انہوں نے ایسا کیا ہے، پھر بھی بہت سے پلیئرز کی نسبت یا فیمس پرسنالٹیز کی نسبت وہ بہت اچھے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا اب کوئی ایکٹ نہیں کیا، اور اگر یہ بات ہے بھی تو بہت پرانی، میں نے اس پہ ریسرچ کیا تو ایسی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو اگر میں اس کو خوش ہو کے اسکرین شاٹ لیتی اور میں اس پوسٹ کو شیئر کر دیتی تو کیا ہوتا؟ حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں وہ کام کر رہی ہوں۔ اسی طرح سے اگر دینی پرسپیکٹیو سے بات کی جائے نا تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے لیکن ہم وہ پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل جھاڑو سیدھا نہیں رکھنا اوپر کو اس کا منہ کر کے، کیونکہ اس سے گھر میں نحوست آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو یہ ہو جاتا ہے، چھت پہ کوا بول جائے تو یہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی ہمارے پاس چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور ہم ان سے جان بھی نہیں چھڑا پا رہے، کیونکہ وہ بڑوں سے منتقل ہوتی جاتی ہیں، اور انٹل انلیس کوئی فیملی میں ایک بندہ جو قرآن اور دین کی بیسکس جان جاتا ہے نا، اس کا ان سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے اس کو، لیکن اس کی پھر کوئی فیملی میں دوسرا بندہ سنتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ باقی سب کے نزدیک وہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو برِ صغیر میں مسلمانوں نے سیکھ لیا۔ اور برِ صغیر کا میں نے یہاں پر کیوں ذکر کیا؟
لوجک یہ ہے ان ساری باتوں کی کہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں مسلم کمیونٹی کے علاوہ، لائک سکھ ازم ہے یا کہہ لیں ہندوازم ہے، یہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے رہتے تھے مسلمان سب. جو چیزیں ان کے اندر موجود تھیں وہ ایز آپ کہہ لیں کہ معاشرے میں ساتھ رہتے ہوئے، محلے میں، گلی میں رہتے ہوئے سیکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ پھر مسلمانوں کی زندگیوں میں بھی آگے، جبکہ دور صحابہ، دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں یا اس سے پہلا دور دیکھیں تو ایسا کچھ نہیں ملتا. تو ان سے ہم نے یہ چیزیں لے لی. اب آپ کہیں جی یہ بات کیسے ثابت کریں؟ آپ سمپل، آپ اپنی شادی کی رسومات دیکھ لیں، آپ خوشی کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ مہندی کا کانسیپٹ کدھر ہے، یا یہ جو شادی ہے بارات کا کانسیپٹ کدھر ہے، اور رخصتی یا جب خاتون کا نکاح ہوتا ہے تو یہ سارا بارات کا کانسیپٹ اور یہ ہونے والی رسومات یا سم تھنگ یہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں. کچھ جو ہیں وہ خالصتاً اینٹی اسلام ہے، کچھ جو ہیں وہ ایک معاشرے کا حصہ ہیں، اور اس کے بارے میں الگ ایک ڈیبیٹ ہے کہ اگر کوئی چیز معاشرے میں ہے لیکن اسلام کو وہ نقصان نہیں پہنچا رہی، نہ مسلمانوں کے نظریات کو، تو پھر اس کے لیے ایکسیپٹنس ہے. کیونکہ دین اسلام نے بہت سی ایسی باتیں تھیں جو کہ پہلے بھی عرب دور میں رائج تھیں، اور جو پیور شرکیہ تھیں اور جو فوربیڈن تھی اسلام کے بارے میں، اس کے خلاف، تو پھر ان کو رسول اللہ نے خاتمہ کیا. اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ عرب دور میں رائج رہی ہیں جو دین کے خاص خلاف نہیں تھی، تو پھر ان کو جاری رکھا. بہرحال تفسیر جو ہے وہ ایک اور رستے کی طرف نکل پڑی. واپس آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف، اور یہ چیز ہمارے سامنے اب کلیئر ہو گئی. یہ کسی بھی لحاظ سے، ایون کہ دین کے لحاظ سے، ایک حدیث ہے بہت فیمس ہے، یہ بھی آپ نے سن رکھی ہوگی، کہ جس نے رمضان المبارک کی آمد کا سب سے پہلے پیغام دیا تو وہ جنت اس پر واجب ہو گئی. یہ حدیث نہیں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم شیئر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کہیں جی ہم نہیں کرتے. میں کہتی ہوں میں نے کیا ہوا ہے ایک دور میں کہ ارلی کہہ لیں کہ ایجز میں، جب موبائل نیا نیا ہاتھ آیا، نہ علم تھا نہ دین تھا، تو پھر بڑا ثواب لینے کے چکر میں ہم بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر وہ بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تھی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب اس حدیث صحیح یہ والی ہم میں سے بہت سے کم لوگوں نے سنی ہوگی، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی خاص فائدہ نہیں نظر آ رہا ہمیں، اس لیے ہم ایسی چیزوں سے دور ہیں، دنیاوی فائدہ. اب اس حدیث میں جو کہ ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے، اس موضوع حدیث پہ ہم ثواب لینے کے چکر میں اس کو فارورڈ پہ فارورڈ. اچھا پھر ایک ایسا ایس ایم ایس بھی آتا ہے، کچھ اسلامک نیمز لکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی، اس کو 13 لوگوں تک شیئر کیجئے اور آپ کو 13 دن کے اندر اندر کوئی خوشخبری ملے گی، اور اگر آپ نے نہ کیا تو پھر آپ کوئی بری خبر. یہ اب آ کے یہ تو بہت ٹرینڈ ختم ہو گیا، شکر اللہ کا. یہ پہلے بہت تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ہے نا کہ انسان ثواب کے چکر میں سپریڈ کر رہا ہے. میں نے کسی دور میں ایسا نہیں کیا الحمدللہ کہ کوئی چیز لائک میں نے اس ڈر سے اس کو سپریڈ کیا ہو کہ ہائے کوئی نقصان ہو جائے گا. نہیں، اس وقت ایک بلیف تھا، تب بھی تھا الحمدللہ کہ کسی چیز کے کسی کے کہنے سے کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا انٹل انلیس کہ اس کی حقیقت نہ پتہ ہو. اور سیکنڈلی یہ کہ کوئی چیز شیئر نہیں کی تو اگر میرا میسج پیکج نہیں ہے میں شیئر نہ کروں تو اس میں میرا کیا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کوئی بری خبر سننے کو ملے گی یا مجھے کوئی نقصان پہنچے گا اللہ کی طرف سے. اللہ تو رحیم ہے، اور ایسا تو یعنی یہ چیز تو حقیقت کے قریب مجھے شروع سے ہی نہیں لگی. لیکن بہرحال یہ ایک دور میں بہت رہی ہے اور ہم سب اس کا بھی شکار رہے ہیں. اچھا کچھ ایسی چیزیں جو میں بتا رہی ہوں کہ ہاں پہلے تھی اب ہم نہیں کرتے الحمدللہ، یعنی ہم سے مراد ہم سب ہیں، میچورٹی لیول اس طرح کا اس لیول کا آ گیا ہے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن کا شکار ہم ابھی بھی ہیں. واللہ قرآن کے ساتھ جڑیں اور ایسے کی جو توہمات ہیں نا ان سے جان آپ کی چھوٹے گی. تو یہی یہاں پر خبر کی بات میں بیسیکلی کر رہی تھی، یعنی پہلے ہم نے فتبینوا کی تحقیق کر لی، پھر فاسق پرسن کی کہ پرسن اٹ سیلف کیا ہونا چاہیے، کیسا اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے. سیکنڈلی اب بات کر رہی ہوں خبر کی. کیا ہے بہت سی ایسی خبریں ہمارے اندر موجود ہیں اور سم تھنگ سمجھ آ رہی. تو اس چیز کو آپ سوچتے ہوئے نا خدا را یہ چیز پہ آپ اپنا رکھیں، اور یہ بھی کہ اپنی اولادوں کو قرآن ضرور سکھانا ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن کریم کا میسج کیا ہے،
ٹھیک ہے، صرف عربی الحمدللہ الحمدللہ جو بچے عربی اچھی پڑھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، لیکن دا مین میسیج از کہ قرآن کی عربک کا اردو کیا ہے، اگر آپ انگلش اسپیکنگ ہیں تو اس کی انگلش ورڈز کی کیا ہے، قرآن بول کیا رہا ہے، کہہ کر رہا ہے، یہ آپ نیت کریں خود سے سیکھنے کی بھی۔ الحمدللہ اگر آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ سیکھ رہے ہوں گے واٹ از قرآن ایکچولی سیئنگ، لیکن آپ اپنے اولادوں کے لیے بھی یہ نیت کیجئے کہ آپ ان کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بہت پیاری دعا ہے یہ۔ اچھا، تو اس کے بعد وہی خبر اگر آپ کوئی ایسی پھیلا دیتے ہو جو کہ حقیقت سے جس کا تعلق نہیں ہے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارے لیے ہی یہ کہہ رہا ہوں، تمہارا ہی معاشرہ بگڑ ہے، تمہاری زندگی کا سکون اٹھ جائے گا۔ دیکھو اگر تم ایسا کرتے تو ایسا نہ ہو کہ اپنے کیے پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، تو رب تو یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ تم کسی کے سامنے ڈس رسپیکٹ ہو، ٹھیک ہے؟ تو تمہاری ہی عزت بچانے کے لیے اور تمہاری عزت کی حفاظت کرنے کے لیے حکم آیا میرے اور آپ کے لیے۔ یہ آیت نمبر 6 کی تفسیر تھی، البتہ اس پہ مزید بہت سی بحث کی جا سکتی ہے، مختلف موضوعات کو اس کے اندر چھیڑا جا سکتا ہے، ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور ان کے بارے میں نے اپنی رائے تو رکھ دی جتنے اس وقت کرنٹلی مجھے میرے ذہن میں تھے، اور آپ ان میں سے کہہ لیں کہ سم ہاؤ سم پوائنٹ سے شاید مجھ سے ڈس ایگری بھی کریں، لیکن قرآن کریم کی تفسیر سے ہٹ کر میں نے یہاں پر اپنی رائے دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ اسباق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔